ہمارے گاؤں میں رواج تھا کہ بھائی بہنوں سے وراثت کا حق لکھوا لیتے تھے۔ اس طرح بہن بھائی کا رشتہ عمر بھر خوشگوار انداز میں قائم رہتا۔ سسرال میں برے حالات درپیش ہوتے تو یہ بھائی بہن کی سرپرستی کرتے اور دکھ سکھ یا طلاق کی صورت میں بھی ان کو تنہا نہ چھوڑتے، لیکن جو بہن اپنا حق وراثت نہ چھوڑتی بھائی اس سے رشتہ ختم کر دیتے تھے۔ وہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر دکھی بھی ہو تو اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ میرا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا، اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرا بھائی اکلوتا تھا۔ والد صاحب اپنے پیچھے کافی زمین اور جائیداد چھوڑ گئے تھے۔ ان کی وفات کے 1 ماہ بعد بھائی میرے پاس آئے، کہا تمہارا سرپرست اب میں ہوں، اپنا حق وراثت چھوڑ دو تاکہ عمر بھر میں تمہارے دکھ سکھ کا ضامن رہوں۔ میں نے جواب دیا کہ میرے شوہر کو جانے دے، ان سے بات کر لوں پھر لکھ دوں گی، ورنہ وہ کہیں گے کہ مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا۔ بھائی کو میری یہ بات بہت بری لگی، کہنے لگے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسا جواب دو گی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ جب اقبال گھر آئے تو میں نے ان کو بتایا۔ وہ بولے تم بے وقوف ہو جو اپنا حق بھائی کو دو گی، جبکہ یہ تمہارا وراثتی حق ہے، تمہیں اس سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ تم اس کی حقدار ہو، ہرگز بھائی کو اپنا حق وراثت میں مت دینا۔ یہی زمین اور جائیداد ہی تو عورت کو برے وقت کی ٹھوکروں سے بچاتی ہے۔ میں زیادہ امیر آدمی نہیں ہوں، اگر کل تمہیں یا تمہارے بچوں کو میرے بعد ضرورت پڑے تو تمہارے کام آئے گی، تمہیں کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ خدا نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ زندگی ایک بے اعتبار چیز ہے، اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ تم ابھی کم عمر ہو اور میں عمر رسیدہ، دیکھو خاصا فرق ہے ہماری عمروں میں۔ یوں وہ کافی دیر تک مجھے سمجھاتے رہے۔ بھائی کچھ دیر خاموش رہے، پھر بھابھی آئیں اور سمجھانے لگیں کہ خود پر کیوں میکے کا در بند کرتی ہو؟ تمہارے باپ دادا کی زمین بٹے گی تو تمہارا بھائی کمزور پڑ جائے گا، علاقے میں اس کی عزت بھی کم ہو جائے گی، اور سب سے بڑھ کر اپنے بھائی کا پیار کھو دو گی۔ ذرا اس بارے میں سوچو۔ زمین ہی سب کچھ نہیں ہوتی، دکھ سکھ میں کام آنے والے رشتے عورت کے لیے زیادہ مقدم ہوتے ہیں۔ بھابھی کی ان باتوں کو سن کر میرا دل پگھلا، لیکن اقبال کے خوف سے خاموشی اختیار کر لی۔ بھابھی سے کہا کہ سوچ کر جواب دوں گی، ابھی تو میرے باپ کی قبر کی مٹی بھی گیلی ہے۔ ایسی کیا جلدی ہے آپ لوگوں کو؟ بھابھی منہ لٹکا کر چلی گئی، جاتے ہوئے کہہ کے گئیں کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ لوں گی تو خود بخود تمہاری زمین کی مالک یہ بن جائے گی، دوسری صورت میں کوئی اور بہو بنا کر لے آؤں گی تو ہمارے رشتے بھی بکھر جائیں گے۔ عید پر بھائی آئے، وہ ہمیشہ بچوں کو اور مجھے عیدی دینے آتے تھے۔ بہت خوشی سے عید ملے، مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے خوب خاطر مدارت کی۔ جاتے ہوئے بھائی نے پھر وہی سوال کیا، وراثت کے بارے میں کیا مرضی ہے تمہاری؟ اب تو فیصلہ کر لیا ہوگا، زمین کا بٹوارا نہ کراؤ گی تو برے وقت میں ہمیشہ مجھ کو ہی اپنے ساتھ پاؤ گی، اللہ نہ کرے جو مجھ پر برا وقت آئے۔ بھائی جان آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وراثت میرا حق ہے بھائی، آپ رشتہ رکھیں یا توڑ دیں، میں اپنا حق نہیں چھوڑوں گی، میں اپنے بچوں کو دوں گی۔ میں نے اقبال کا پڑھایا ہوا سبق دہرا دیا۔ بھائی جان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر لے کر دیکھو اپنا حق مجھ سے، آسانی سے تو میں بھی نہیں دوں گا، عدالت جاؤ گی تو دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ 1 سال تک وہ ہمارے گھر نہیں آئے، پھر عید آ گئی، ملنے آئے مگر 2-4 منٹ ہی بیٹھے، بچوں کو عیدی دی اور ہم سے رسماً سلام دعا کی۔ اب وہ پہلے والی اپنائیت نہیں تھی، اپنے بھائی کے اس رویے کا بہت دکھ تھا، ان سے محبت کرتی تھی، آخر ایک ہی تو میرا بھائی تھا، لیکن میں کیا کرتی، ادھر اپنے شوہر کو بھی ناراض نہیں کر سکتی تھی جن کے ہمراہ ساری زندگی گزارنی تھی۔ بس دل پر پتھر رکھ لیا، دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھائی کے دل میں میرے اور میرے بچوں کے لیے پہلی جیسی محبت ڈال دے۔ میرے میکے کی نشانی یہی میرا ایک بھائی ہی رہ گیا تھا جو میرا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، لیکن اب وہ دن نہیں رہے تھے۔ والدین نے کافی جہیز دیا تھا، عزت سے رخصت کیا تھا، لیکن میرے شوہر کو میرے حصے کی زمین کا لالچ تھا، جبکہ بھائی 1 انچ زمین دینے پر تیار نہیں تھا۔ لیکن اقبال نے بالآخر میرے حصے کی زمین حاصل کر کے ہی دم لیا۔ ان دنوں میرا بیٹا احسن 4 برس کا تھا اور نازیہ 2 سال کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا، لیکن دوسرا بیٹا نہیں ہوا۔ اقبال احسن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ اسے ایک پل خود سے جدا نہیں کرتے۔ کہتے تھے کہ اس کے ماموں سے جو زمین حاصل کی ہے وہ تمام احسن کو دوں گا۔ تب میں یاد دلاتی تھی کہ تمہاری بیٹیاں بھی تو ہیں، انصاف کا تقاضا ہے کہ سب کو اس کا شرعی حق ملے، ایسا سوچنا بھی مت کہ بیٹا سب کچھ لے جائے اور بیٹیاں محروم رہ جائیں۔ بیٹیاں جہیز کی صورت میں بہت کچھ لے جاتی ہیں اور ان کا حق جو انہیں دیا جاتا ہے وہ اغیار کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، جبکہ بیٹے کی ملکیت اپنے گھر میں ہی رہتی ہے۔ اقبال کی اس بات پر میں یہی جواب دیتی تھی کہ جب میرا بھائی مجھ سے حق وراثت مانگ رہا تھا تب آپ کو کچھ اور باتیں سوچ رہی تھیں، اور اب اپنی باری پر آپ کی سوچ بدل گئی ہے۔ آپ کے کہنے پر ناحق میں نے اپنے بھائی کو ناراض کیا،
میاں بیوی میں محبت ہو تو ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی باتیں گھروں میں ہوتی رہتی ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ مجھے بھی بھائی سے اپنی اولاد بڑھ کر تھی۔ در حقیقت ہم میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی اور محبت اس قدر تھی کہ ایک دوسرے کا مان رکھتے تھے۔ میں اقبال کی ہر بات مانتی تھی، تبھی وہ میری بہت قدر کرتے تھے۔ ہمارے گھر کی جنت کو سبھی رشک کی نظروں سے دیکھتے تھے، خاص طور پر رشتہ دار۔ معلوم ہی نہیں تھا کہ انہی میں بھائی جان کی دشمن نظریں بھی شامل تھیں جو ہماری جنت کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ میں سمجھتی تھی کہ میرے بھائی کا دل نرم ہے، کچھ دن روٹھے رہیں گے لیکن پھر مان جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بھائی نے میرے انکار کو اپنی بے عزتی خیال کیا اور وہ اس سوچ میں گھلتے رہے کہ کس طرح بدلہ لیا جائے۔ ہمارے گاؤں میں ہر سال بیساکھی کا میلہ لگتا تھا۔ بھائی جان اپنے بچوں کے ساتھ میرے بچوں کو بھی لے جاتے۔ اس بار ناراضی کے سبب وہ نہیں آئے۔ میں نے اقبال سے کہا کہ تم بچوں کو میلہ گھمانے لے جاؤ۔ کہنے لگے بچیاں میلے پر جا کر کیا کریں گی، رہی احسن کی بات تو جب فرصت ہوئی اسے لے جاؤں گا۔ ہمارے گاؤں کے نزدیک ہی 3 روز تک میلہ لگتا تھا۔ 2 دن ان کو فرصت نہ ملی۔ تیسرے روز جبکہ ابھی کھیتوں سے نہ لوٹے تھے، اچانک احسن غائب ہو گیا۔ میں نے نازیہ سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کدھر ہے؟ کہنے لگی اماں وہ کہہ رہا تھا کہ میلہ دیکھنے جاؤں گا، شاید اکیلا چلا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اکیلا نہیں جا سکتا، ضرور کسی کے ساتھ گیا ہوگا، لیکن کس کے ساتھ؟ یہ ایک عجیب سوال تھا۔ صبح سے یہ سوال پریشان کر رہا تھا۔ دوپہر کو اقبال آ گئے، کہنے لگے کہ احسن کہاں ہے؟ میں اسے میلے میں لے جانے کے لیے آیا ہوں، وہ تو گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا وہ نہیں ہے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ شاید میلہ دیکھنے چلا گیا ہو۔ اکیلے؟ ہرگز نہیں، وہ اکیلے نہیں جا سکتا، ضرور اسے کوئی لے گیا ہے۔ اقبال نے گھر سے باہر جا کر پڑتال کی۔ پتہ چلا کہ احسن کے ماموں آئے تھے اور وہ ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میں سمجھی بھائی آئے ہوں گے اور وہ احسن کو میلے پر لے گئے ہوں گے، کیونکہ ہر سال وہی لے کر جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ بڑوں میں ناراضی ہے، لیکن بچوں سے کیسی ناراضی؟ بچے پھر بچے ہوتے ہیں۔ شام تک ہم نے انتظار کیا، پھر تشویش ہونے لگی تو اقبال بھائی صاحب کے ڈیرے پر چلے گئے۔ احسن کا دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس بار میلے پر نہیں گیا، میرے بچوں کو بخار ہے۔ احسن کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ کیا آپ ہمارے گھر کی طرف نہیں آئے تھے؟ بالکل نہیں، بھائی جان نے جواب دیا۔ میں بیمار ہوں، یہاں سے ہلا تک نہیں، جس سے چاہو پوچھ سکتے ہو۔ احسن میرا بھانجا ہے، میلے پر لے جانا ہوتا تو آپ لوگوں کو بتا کر لے جاتا۔ اقبال کو اب سخت تشویش ہوئی، آخر احسن کہاں چلا گیا؟ 6 برس کا بچہ اکیلے میلے پر نہیں جا سکتا۔ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ بھائی جان بھی پریشان ہو کر آ گئے۔ مسجدوں میں اعلان کروایا، ہر جگہ ڈھونڈا، تھانے میں رپورٹ درج کروائی، لیکن احسن نہیں ملا۔ میری جنت انگاروں کا بستر بن گئی۔ اقبال خود غمزدہ اور نڈھال تھے، لیکن مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے، تسلیاں دیتے کہ ضرور ایک دن احسن مل جائے گا۔ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، بس خدا سے دعا کرو۔ میں نے اللہ سے دعا کی، دن رات جائے نماز پر بیٹھی دعائیں کرتی تھی کہ اے میرے رب، جہاں کہیں میرا احسن ہے اسے مجھ سے ملوا دے۔ رفتہ رفتہ میری حالت بدتر ہو گئی۔ آدھی رات کو صحن میں جا کر احسن کو آوازیں دیتی رہتی اور گھر کے کونے کونے میں تلاش کرتی پھرتی۔ احسن کی ایک ایک چیز کو گلے سے لگاتی اور روتی رہتی۔ ایک روز اقبال کو وہ شخص دوبارہ ملا جس نے کہا تھا کہ احسن کو اس کے ماموں کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ ہمارے گاؤں کا گوالا احمد بخش تھا۔ وہ میرے بھائی کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ احمد بخش نے اقبال سے پوچھا، تمہارے بیٹے کا سراغ نہیں ملا؟ صد افسوس، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی والا معاملہ ہے، لیکن اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو اب میں کھل کر کیا کہوں؟ اقبال کو شک تھا، مجھ سے لحاظ کے مارے وہ نہ کہتے تھے کہ تمہارا بھائی احسن کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ یقیناً میں اس بات کو نہ مانتی، مگر گوالے کی بات کا یقین کیا اور اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئے۔ احمد بخش نے گواہی دی کہ اس نے آخری روز احسن کو اس کے ماموں کے ساتھ دیکھا تھا۔ پولیس میرے بھائی کے پاس پوچھ گچھ کرنے کو پہنچی، مگر دولت میں بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے اپنی جان چھڑوا لی۔ خدا نے وقت کو انسان کے زخموں کا مرہم بنایا ہے۔ میرے زخموں پر بھی وقت نے عارضی طور پر مرہم رکھا، لیکن اندر سے وہ ہرا ہی رہا۔ اب اس واقعے کو 5 سال بیت گئے۔ بھائی جان نے اپنی پرانی حویلی فروخت کر دی۔ اس کو ایک ٹھیکیدار نے خرید لیا جس کا نام فیصل تھا اور یہ اقبال کا دوست تھا۔ ایک روز وہ میرے شوہر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کے سالے سے پرانی حویلی خریدی ہے، اسے ختم کر کے اس پر جدید طرز کا بنگلہ بنانا چاہتا ہوں، نقشہ بھی بنوا لیا ہے۔ اقبال کو نقشہ دکھایا، نقشہ دیکھ کر بولے بہت اچھا ہے، بہت اچھا بنگلہ بنے گا۔ ایک روز وہ شخص دوبارہ آیا اور اقبال سے کہا کہ یار ایک بات ایسی ہے کہ منہ سے نکلتی ہی نہیں، مگر تمہیں بتائے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ یہ حویلی تمہارے سالے کی تھی۔ وہاں مزدور کھدائی کر رہے تھے کہ زمین سے ایک ڈھانچہ اور کھوپڑی برآمد ہوئی ہے اور یہ ڈھانچہ کسی بچے کا لگتا ہے، اس پر مٹی ڈال دی ہے،
سوچ رہا ہوں کہ پولیس کو اطلاع کروں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ یہ سن کر اقبال حیران رہ گئے، بولے مجھے وہاں لے چلو۔ اقبال فیصل کے ساتھ گئے، مٹی ہٹا کر ڈھانچے کو دیکھا تو لباس موجود تھا اور یہ کپڑے میرے احسن کے تھے۔ اقبال نے کپڑے اور جوتے پہچان لیے اور وہیں بے ہوش ہو گئے۔ فیصل اور مزدوروں نے پولیس سے رابطہ کیا۔ اقبال میں سکت کہاں تھی کہ تھانے جاتے۔ پولیس خود بیان لینے گھر آ گئی۔ میں نے رو رو کر بتایا کہ اپنے والد کی ملکیت میں میرا حصہ تھا، وہ میں نے بھائی کو بخش دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ ناراض ہو گیا، جبکہ گاؤں کے رواج کے مطابق بہنیں اپنا حصہ بھائیوں کو دے دیتی تھیں۔ اس بات کا بدلہ میرے بھائی نے احسن کو ہم سے چھین کر لیا ہے۔ پولیس میرے بھائی کو پکڑ کر لے گئی، کیس چلتا رہا۔ اس دوران بھابھی اور ان کے بچے میرے پاس آ کر روتے، معافیاں مانگتے اور فریاد کرتے کہ تم بہن ہو، اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ لیکن معاف کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ لیکن بھتیجے اور بھتیجی جب رو رو کر کہتے تو میرا دل ڈوبنے لگتا اور مجھ سے ان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے تھے۔ بالآخر وہ میرا خون تھے۔ میں نے اقبال کی مخالفت کے باوجود اپنے بھائی کو بیٹے کا خون معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس روز مجھے صلح کا بیان دینا تھا، اسی دن خبر ملی کہ بھائی کا جیل میں انتقال ہو گیا ہے۔ میں تو آخری دم تک ان کو پھانسی سے بچانا چاہتی تھی، مگر خدا نے زندگی کی مہلت نہیں دی۔ جیل کی سلاخوں سے باہر آنے سے پہلے ہی ڈور کٹ گئی۔ یہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ قدرتی موت مرے، انہیں پھانسی کا پھندا نہ لگے۔ جب گاؤں والوں نے یہ بات سنی تو وہ سب حیران ہو گئے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔